واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كنت مولاه فهذا علي مولاه. فقال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وقوله الحق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشونا واخشوهم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال المسلمون بخت بخت يا ابن علي ابن أبي طالب عليه السلام. اور خصوصاً امام زمانہ اجل اللہ بہت بہت مبارک ہو. ایک چھوٹی سی گزارش، اتنا مزہ آ رہا تھا سنتے سنتے شاعری میں کھو گیا. کچھ شعر مجھے یاد آنے لگے لیکن وقت کی تنگی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی کریں گے. شاعر کہہ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں بسم اللہ تو سنا ہی دیتا ہوں. اے علی مولا پیغمبر کہہ گئے، اے علی مولا پیغمبر کہہ گئے، ایک صاحب ہاتھ ملتے رہ گئے. ایک صاحب ہاتھ ملتے رہ گئے. ایک بڑے صاحب نے چھوٹے سے کہا، ایک بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا. آپ دیکھیے تاریخ میں رسول اللہ نے جب موقعات کا زیرہ قائم کیا تو ایک کو دوسرے کا مزاج دیکھ دیکھ کر بھائی بنایا. ایک انصار کو دوسرے کا، ایک مہاجر کو ایک انصار کے ساتھ ملا کر بھائی بنا دیا. اس میں نام موجود ہے. ایک بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا، دل کے آنکھوں میں شعر پڑھنے کی ایک مقصد تھا، ایک گزارش تھی. میں بھی ایک چھوٹا سا شاعر ہوں، کبھی کبھی شعر کہتا ہوں. قرآن نے حالانکہ شاعروں کے بارے میں بہت عجیب والی باتیں کی ہے. یہ شعراء اندھیری وادیوں میں گھوم گھوم کر پتہ نہیں کہاں سے کیا لے کے آتے ہیں. یہ قرآن کیا ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں گمراہ کر دیتے ہیں. مگر یہ کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اس کے مطابق شعر کہتے ہیں. تو کوشش کریں کہ کچھ اشعار جو ہے نا قابل اعتراض تھے، تو بہرحال میں نے یہ کچھ کہہ دیا کہ اگر شعر مکتب اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق ہو تو ٹھیک ہے، اگر مطابق نہ ہو تو برائے کرم اس شعر کو جو ہے نا نظر ثانی کریں یا کچھ ترولے ضرور پڑے محمد علیہ محمد. جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ یہ نبیوں دیکھو تم سب کے آخر میں ایک نبی بھیجوں گا. تم سب پر لازمی ہے اور ضروری ہے کہ اس نبی پر ایمان لاؤ اور اس نبی کی نصرت کرو.
اس کے بعد پھر اقرار لیتے ہوئے کہا کہ بتاؤ کیا تم سب اس نبی پر ایمان رکھتے ہو یا نہیں رکھتے؟ اس کی نصرت کرو گے یا نہیں کرو گے؟ تو سارے نبیوں نے کہا بھلا کیوں نہیں، ہم اس آخری نبی پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی نصرت کریں گے۔ بھائی دیکھیں، بفرض محال ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کبھی نبی کو ایسا حکم دے اور نبی اس پر عمل نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن مثال میں کوئی مقاعدہ نہیں ہے۔ اگر بفرض محال یہ سوچا جائے کہ کیا کوئی نبی اس حکم کی مخالفت کرتا تو اس نبی کے ساتھ اللہ کیا کرتا؟ تو یہ آیت کا لہجہ بتا رہا ہے کہ اللہ اس کو مقام نبوت سے معزول کر دیتا، مقام نبوت سے معزول کر دیتا۔ ایک نبی نہیں، اگر سارے نبی بھی مل کر اس آخری نبی پر ایمان نہ لائے اور اس پر نصرت کا وعدہ نہ کرے تو اللہ کی آیت کا لہجہ بتا رہا ہے کہ اللہ سارے نبیوں کو یا اس نبی کو مقام نبوت سے معزول کر دے گا۔ آپ کو محمد مصطفیٰ کا اونچا مقام سمجھ میں آیا؟ کہ اگر وہ پیغام نہ پہنچایا، ولایت علی کا وہ پیغام نہ پہنچایا، بھائی علی کو ماننے اور نہ ماننے کی تو بات ہی نہیں ہے۔ اگر وہ پیغام نہ پہنچایا، فما بلغت رسالہ، اللہ تمہیں بھی مقام نبوت سے معزول کر دے گا۔ علی کی ولایت کے اعلان کے بغیر نبی رسول بھی نہیں آئے، یہ آیت کا مفہوم ہے۔ تو کیا علی نبی سے افضل ہوئے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کے بعد سب سے افضل ہے۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ 1,23,999 نبیان جس نبی کی نبوت پر رکے ہوئے تھے، آج اس نبی کو یہ لہجہ؟ تو بات کچھ اور ہے۔ ولایت علی ابن ابی طالب صرف علی کی ولایت کا اعلان نہیں، 12 اماموں کی ولایت کا اعلان ہے۔ یہاں پر ایک محمد کا مسئلہ ہے، یہاں 12 محمد ہے جو قیامت تک محمد مصطفیٰ کی شریعت کی حفاظت کریں گے، اور اگر وہ 12 نہیں ہوں گے تو 23 سالہ محنت رنگ نہیں آئے گی۔ اسی لیے کہا کہ آج نبوت کا اختتام کرنا ہے اور امامت کا آغاز کرنا
پوری مجلس اس دن پڑھ لی تھی. اہل بیت سے مراد 12 امام، بی بی فاطمہ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ گارنٹی دے رہے ہیں، ضمانت دے رہے ہیں کہ جب تک تم دونوں سے جڑے رہوگے، دونوں سے جڑے رہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، دونوں سے جڑے رہوگے. حتی یریدو علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر میں مجھ سے ملاقات نہ ہو. یعنی قیامت تک کی گارنٹی دے رہے ہیں. خبردار کسی کو کم مت سمجھنا، اس لیے کہ احدہما اکبر من الاخر. عجیب جملہ ہے، خدا کی قسم، ان میں سے ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے. خبردار قرآن کو کم نہ سمجھنا. اگر تم نے قرآن کم سمجھنے کی کوشش کی تو قرآن اہل بیت سے بڑھ کر ہوگا. اور خبردار تم اہل بیت کو کم مت سمجھنا. اگر تم نے اہل بیت کو کم سمجھنے کی کوشش کی تو اہل بیت قرآن سے بڑھ کر ہوگے. اسی لیے نبی نے اعلان قدیر کے بعد اور اس حدیث کو ارشاد فرمانے کے بعد 3 مرتبہ کہا، ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، اے مسلمانوں، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں خدا سے ڈراتا ہوں. 3 مرتبہ کہا. کیوں کہہ رہے تھے رسول اللہ 3 مرتبہ؟ رسول اللہ کی غیب کی نظریں دیکھ رہی تھی کہ میری اہل بیت اور میری اطرت کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جائے گا. یہ تو رسول اللہ کی غیب کی نظریں دیکھ رہی تھی نا. اور مولا علی علیہ السلام کے وقت آخر میں جب مولا علی علیہ السلام کا وقت آخر آیا، جانتے ہو کیا کہا؟ سب کو بلا کر کہا، حسن اور حسین میرے بچے. نصیحت ان کے لیے براہ راست تھی، بالواسطہ نصیحت ہمارے لیے تھی. ہم اور آپ سے نصیحت کر رہے تھے، خبردار قرآن میں کوئی غیب تم سے سبقت نہ لے جائے. کیا کہا؟ خبردار قرآن میں کوئی غیب تم پر سبقت نہ لے جائے. تو علی کو خدشہ تھا کہ غیب سبقت لے جائیں گے. بہت بڑی بات ہے لیکن ہے حقیقت. تمہارے پاکستان میں گھر صغیر میں اردو زبان جہاں جب کوئی ایک قرآن کا چھاپ دکھاؤ، نہیں ہے نا. تاج کمپنی، گاوا کمپنی، سب کی فرمان علی شاہ نے جو ترجمہ کیا ہے وہ مت دکھاؤ، کیونکہ وہ ترجمہ ہے. میں پبلشر کی بات کر رہا ہوں، چھاپ کی بات کر رہا ہوں. ایک بھی پورے برصغیر میں نہیں ہے، صرف ایرانی ہے. اس کے بعد پورے برصغیر میں ایک بھی چھاپ نہیں ہے. ہم نے قرآن کو کیا اہمیت دی نا. خبردار قرآن کو کب اہمیت مت دینا، اس لیے کہ قرآن اور اہل بیت کو رسول اللہ نے ہم وطن کرا دیا. ایک درود پڑھے محمد علی محمد کا. یا ایھا الرسول بلغ. جانتے ہو بلغ کا مطلب کیا ہے؟ تبلیغ کرو. تو بلغ سے 2 باتیں واضح ہو گئی کہ ایک تو تبلیغ کا تعلق ولایت علی سے ہے. بلغ ما انزل الیک، اے رسول تبلیغ کرو، بار بار تبلیغ کرو. تبلیغ کہتے ہیں بار بار تبلیغ کرو، بار بار بتاؤ. یہ عربی گرامر کے اصول ہیں. کہا کہ جب بھی لفظ بلغ آتا ہے تو بلغ کا معنی کیا ہے؟ تبلیغ کرو اور بار بار تبلیغ کرو. تو پہلی بات یہ کہ جب تبلیغ کرنے جاؤ تو علی کی ولایت کا خیال رہے کہ تبلیغ کا تعلق علی کی ولایت سے ہے. اگر ہٹ گئے تو جہنم کی تو تبلیغ ہو سکتی ہے، جنت کی تبلیغ نہیں ہو سکتی. جنت کی تبلیغ نہیں ہو سکتی. اور دوسرا تعلق حکم خدا ہے، بار بار اس پیغام کو پہنچاؤ. آج ہمارے جشن، ہماری محافل اور مجالس میں یہی تو کام ہو رہا ہے. بار بار علی کی ولایت کو پہنچاؤ. ایک ضرور پڑھو محمد والے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَحْسِبُكَ مِنَ النَّاسِ. بس آخری جملہ. بہت کچھ سوچ کے آیا تھا لیکن اب بہت تھکے ہوئے، ظاہر سی بات ہے ٹائم بھی بہت گزر گیا ہے. تو انشاءاللہ آخری جملہ اور آخری کہ رسول اللہ کو ایک خوف آیت بتا رہے ہیں، واللہ یعصمک من الناس. اے رسول تمہیں اس خوف سے اللہ محفوظ رکھے گا. رسول اللہ کو کیا خوف تھا؟ سوچو کیا جان کا خوف تھا؟ نہیں ہو سکتا.
اس لیے کہ علی برابر میں موجود ہے. کیا تمہیں جنگ بہت یاد نہیں کہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ہزاروں تلواریں چاروں طرف سے رسول اللہ پر حملہ آتی ہے، اکیلا علی تھا حفاظت رسول کر رہا تھا، ہر طرف سے کفار کے جسم کر رہے تھے. ایک وقت وہ آیا کہ جب علی کے ہاتھ سے تلوار گری، یہ وہی وقت تھا کہ جبریل چیختا ہوا تلوار لے کے آیا، لا سیف الا ذو الفقار لا فداء الا علی. ایک ضرور پڑھے محمد علیہ محمد. دوسری بات تو یہ ہے کہ نبی اور امام تو ہوتا وہی جسے جان کا خوف نہ ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چیز کا خوف تھا. سنو کیا خوف تھا؟ رسول اللہ کو اس بات کا خوف تھا کہ اگر آج میرے علی کی ولایت کے ساتھ جڑے ہوئے پورے 12 ائمہ کی ولایت جو میری نسل میں سے ہے، میرے چچزاد بھائی ہیں، میرے داماد ہیں، باقی حسن حسین پورے رسول اللہ کی نسل سے ہیں، میری تعلیمات جھٹلا دی جائیں گی، میری تعلیمات جھٹلائی دی جائیں گی، میری نبوت پر شک کیا جائے گا، میرا پھیلایا ہوا اسلام اس پر شک کیا جائے گا. اور یہ ہوا. اور یہ آپ نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعب ابن ابی طالب سے لے کر غدیر تک علی کے جتنے فضائل بیان کیے کسی کے فضائل بیان نہیں کیے. اور یہ بات اپنی جگہ ہے کہ لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہے تھے، اور یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے کہ لوگ مصلحت کی خاطر خاموش تھے. ایک تو اس سال پہلے میں نے یہاں پڑھا تھا تو اس بات پر میں نے بڑی وضاحت دی تھی کہ آخر غدیر میں کافر مایوس کیوں ہوا. کہا کہ یہ سارے لوگ اس لیے خاموش تھے کہ رسول اللہ دنیا سے چلے جائیں تو اس کے بعد ان کی اولاد نہیں ہے، کون اس کا دین سنبھالے گا، کون اس کا دین قیامت تک لے جائے گا، گرائیں گے اپنی دکانیں اپنا کاروبار. یہ سوچ تھی ان کے دلوں میں، یہ بات تھی. اسی لیے اللہ نے کہتے وقت لوگ کہا، ناس کہا، مسلمان اور حاجی نہیں کہا، حالانکہ حاجیوں کا مجمع ہے. اللہ کہہ رہا ہے اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. اور وہ شر کیا تھا کہ مجھے کہیں جھٹلایا نہ جائے. آج میں علی کو اس کی اولاد کو قیامت تک مقرر کر کے جا رہا ہوں تو آج مجھے جھٹلایا جائے گا. یہی خوف تھا کہ اللہ نے وعدہ کیا کہ تمہارا خوف ہے نا وہ حق جانب ہے، ہم اس کا انتظام کریں گے. اور انتظام بھی ایسا انتظام کہ جب غدیر میں اعلان ہو گیا 3 دن تک روکا گیا، 3 دن تک. اور اہتمام عجب اہتمام تھا غدیر میں. دیکھے کہ بہت بڑی رسول اللہ نے مکے سے بلایا، مدینے سے بلایا، بصرے سے بلایا، کوفے سے بلایا. آج میرا آخری اور پہلا حج ہے، سب جاؤ، سب جمع ہو جاؤ. بہت اہم پیغام سنا رہا ہوں، سنانے جا رہا ہوں، بہت اہم پیغام دینے جا رہا ہوں. یہ اعلان کروا کر رسول اللہ نے جب غدیر نامی جگہ پر آئے رکوایا، آگے والوں کو واپس بلایا، پیچھے والوں کا انتظار کروایا. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ جو پالان تھے ان کو اتروا کر اس کا ممبر بنا دیا، کیونکہ رسول اللہ کی غیب کی نظریں دیکھ رہی تھی. بہت سے لوگ سننا پسند نہیں کریں گے اور نہیں رکیں گے، بعد میں کہیں گے ہم نے تو غدیر سنا ہی نہیں تھا. کہا ان کے سامان اترواؤ، کپڑے کی خاطر تو نہ صحیح سامان کی خاطر ضرور رکیں گے. اور 3 دن تک رکوایا، 3 دن تک رکوایا. اور سب سے کہا کہ علی کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرو. 3 دن تک جاتے ہو، 3 دن تک، 1 دن کا کام تھا، 3 دن تک تو رکوایا. مکے سے مدینہ، مکے سے حجاز، مکے سے کوفہ، مکے سے بصرہ، مکے سے شام، مکے سے یمن، لبنان، سارے علاقوں والے سب جانتے تھے کہ کتنے گھنٹے اور کتنے دنوں کا راستہ ہے. آیت کیا کہہ رہی تھی؟ بار بار سناؤ. اور رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ ہر حاضر پر واجب ہے کہ غائب کو سنائے، ہر باپ پر واجب ہے کہ بیٹے کو سنائے. کہا تھا نا، لیکن نہیں معلوم کیفیتیں یہ بتا رہی تھی کہ کوئی بھی گھر میں جا کر یہ پیغام نہیں بتائے گا. تو نبی نے یہ بھی انتظام کر دیا، 3 دن تک روکا. اب جو بنا کر اپنے گھروں میں پہنچے بھائی 1 گھنٹہ دیر سے آئے تو کوئی نہیں پوچھتا، 2 گھنٹے دیر سے آئے تو کوئی نہیں پوچھتا. بھائی 3 دن سے کہاں تھے؟
इबादत का इंतजाम करते हैं। पाक परवरदिगार हमारी इस बारगाह को कबूल और मंजूर फरमा। पाक परवरदिगार हमारे मोमिन जो यहाँ कहीं भी हैं इनकी जान माल इज्जत और मोहब्बत की हिफाजत फरमा। पाक परवरदिगार तुझे वास्ता है मैं सीरत आले मोहम्मद पर चलने की तौफीक अता फरमा। पाक परवरदिगार तुझे वास्ता है